جب کسی کام کا ارادہ ہو تو اللہ کریم پر بھروسہ کرو اور کر ڈالو۔ اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد ضرور کرنا چاہیے، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، بربادی ان گھروں کا مقدر ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے اپنے بچوں کی مرضی کو پوچھا کریں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے لوگ نہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر اگر غریب کے سامنے چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو پھر بلڈ پریشر کا نہیں بلکہ منافقت کا علاج کرواؤ۔ کپڑے آپ کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو آپ کی شخصیت کو۔ آپ کسی کا اچھا سوچتے رہو، اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے۔ اگر روح کی آوازیں آتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد انسان کو اپنے اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرے گا۔ ایک ایسی ڈاکٹر جس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ماں کہتے ہیں۔ کسی غریب کی غلطی کا مذاق کبھی نہ اڑانا، کیونکہ کسی کو بھی غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آنسو کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا، مگر جب گر جاتا ہے تو دل ہلکا سا ہو جاتا ہے۔ یہ کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ کسی کو جگہ دینا، سلام کرنا اور اصل نام سے پکارنا۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ تین چیزیں واپس کبھی نہیں آتی: وقت، جوانی اور زندگی۔ کوئی بد اخلاق آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتا جب تک تم اس کی غیبتوں میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ جب غلامی ہی ذہن میں بیٹھ جائے پھر اپنی طاقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ روزانہ 2 بڑی الائچی چبا لیا کرو، 80 سال تک بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں کے اندر صلح کرا دینا ہے۔ انسان کی اوقات تو یہی ہے کہ وہ اگلی سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔